أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. درود بھیجے محمد و آل محمد. آیت جو ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی سورہ آل عمران کی مشہور معروف آیت ہے. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ حبیب ان بندوں سے کہہ دو کہ جو یہ چاہتے ہیں اور جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو معیار یہ ہے، کسوٹی یہ ہے، جانچنے کا طریقہ یہ ہے فاتبعونی. حبیب جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تم ان سے کہو کہ میری اتباع کریں. آیت میں ایک بہت ہی حساس لفظ ہے، اس لفظ کو مجھے ذرا گفتگو کرنے دیجیے اور بات کو آگے بڑھاؤں، اور پھر یہ اس بات کو بھی پیش کروں گا کہ اس آیت کو چھٹے امام حضرت ابی عبداللہ امام جعفر بن محمد صادق علیہ السلام کے ایام میں اس آیت کی مناسبت کیا ہے اور تعلق کیا ہے یہ بھی میں یقیناً واضح کروں گا. لیکن اس آیت میں ایک بڑا حساس لفظ پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے اور بڑے حساس طریقے سے اس آیت کے اس لفظ کو واضح کرنے دیجیے، جس کے بعد میں پھر مزید گفتگو کو آگے بڑھاؤں. دیکھیے پروردگار یہ کہہ سکتا تھا کہ حبیب اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کریں تو تم کہو کہ تمہاری اتباع کریں. ایک ایک مقام پر آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم جس طرح سے رسول خدا کی شخصیت کی حیثیت کو برقرار کر رہا ہے، اور کبھی کوئی ایسی جگہ نہیں آتی کہ جہاں پر رسول خدا کا ذکر آئے پروردگار اپنے ذکر کے ساتھ رسول کے ذکر کو سمیٹ کر آگے بڑھ جائے. پروردگار جہاں اپنا ذکر کرتا ہے وہاں رسول کا جدا انداز سے ذکر کرتا ہے کہ رسول کی حیثیت کو جدا گانا انداز سے بتلائے. یہ خود جناب ختم مرتبت کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کرتی ہے آیت کہ جب پروردگار نے فرمایا حبیب، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا یوں کہہ سکتا تھا کہ حبیب اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ تمہاری اتباع کریں. کہا کہ نہیں حبیب اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو تم ان سے کہو کہ تمہاری اتباع کریں. یعنی جب تم امت مسلمہ کے ساتھ ان کے سامنے آؤ تو یہ کہو کہ میری اتباع کرو. اسلام انانیت کے خلاف ہے، اسلام مرحلہ عبودیت پر لے کر جانا چاہتا ہے. اسلام پروردگار عالم خدا کی مرضی کے سامنے کسی کی مرضی کو برداشت نہیں کرتا. وہ پروردگار کے جو اپنی مرضی کے آگے کسی کی مرضی کو برداشت نہ کرے، شیطان کو اس لیے راندہ درگاہ کر دے، اپنی درگاہ سے اس لیے نکال دے کہ وہ انانیت کا نعرہ لگائے. اور وہ شیطان جو اس مقام معرفت پر ہو کہ پروردگار کی عزت توحید کی قسم کھائے، قیامت کی قسم کھائے، اس کے باوجود بھی پروردگار اس کی اتنی سی نافرمانی کو کیونکہ انانیت کی بنیاد پر تھی برداشت نہ کرے. وہ جب ختمی مرتبت کے مقام پر آتا ہے، جب ختمی مرتبت کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے ختمی مرتبت سے کہ دیکھو تم ان مسلمانوں سے کہو کہ دیکھو میری اتباع کریں. یعنی اپنی ذات کا ذکر کرو. پروردگار عالم کی نظر میں رسول خدا کی ذات محور ہے. یعنی اگر توحید تک پہنچنا ہے رسول کے ذریعے پہنچو، قیامت میں جنت تک جانا ہے رسول کے ذریعے پہنچو. یعنی وہ رسول ہے کہ جس کی ذات میں انانیت نہیں ہے. ہم حکم دے رہے ہیں کہ رسول اپنی انانیت کے ذریعے بات کرو، انا کے ذریعے بات کرو، اپنی ذات کو پیش کرو، کیونکہ تمہاری ذات میں انسانی پہلو نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے الہی پہلو ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بات ختم ہو گئی؟ نہیں. اگر انہوں نے میری اتباع کر لی، تمہاری اتباع کی حبیب،
تو پھر دیکھو شروع میں آیت نے کیا کہا تھا اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو تمہاری اتباع کریں، کہو میری اتباع کریں، پھر ہوگا کیا؟ پھر ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی؟ نہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، یعنی ختمی مرتبت کی پیروی، ختمی مرتبت کی اتباع اس منزل پر ہے کہ جو ختمی مرتبت کی اتباع کرے اب اسے اس بات کی ضرورت بھیجے ختمی مرتبت پر بلند آواز سے محمد محمد یعنی منزلت ختمی مرتبت یہ ہے کہ اتباع کر لی، اب انسان کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی روح کو ضرورت نہیں ہے خدا کی محبت کو ڈھونڈے، اب خدا کی محبت آپ کو تلاش کرے گی، اب خدا کی محبت وہ جذبہ آپ کو دے کر اپنی ذات تک لے کر جائے گا۔ یعنی اتباع ختمی مرتبت کی حیثیت یہ ہے، اور جس وقت سے اتباع کرنے کی نیت کر لی، جس وقت سے اتباع شروع ہو گیا، آگے بڑھ کر آیت نے کہا کہ دیکھو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جس طرح سے محمد مصطفیٰ ہمارا حبیب ہے، ہماری محبت محمد مصطفیٰ کو ڈھونڈتی ہے، ہم محمد مصطفیٰ کی مرضی کا خیال کرتے ہیں، ہمارا حبیب ہے محمد مصطفیٰ ہمارے پاس۔ اب میں دل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا خدا کے لیے، خدا فرما رہا ہے میری ذات میں محمد مصطفیٰ کی محبت موجود ہے، جس طرح سے میں محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں نا، یحببکم اللہ، پھر تم لوگوں سے بھی محبت کرنے لگ جاؤں گا، لیکن یاد رکھنا یہ وسیلہ محمد مصطفیٰ کی ذات بنے گی، تو وسیلے کا مرحلہ یہیں سے واضح ہو گیا۔ اور پھر آگے بڑھ کر آیت نے کہا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، دیکھو جب محمد مصطفیٰ کی اتباع شروع ہو گئی نا، اب تمہیں گناہ اگر کیے تھے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کان پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سجدے میں جا کر توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود محمد مصطفیٰ کی اتباع مجسم توبہ ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، خود بخود تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ آیت پر گفتگو یہاں تک ختم۔ تعلق کیا ہے اس آیت کا چھٹے امام کی شہادت سے؟ اس آیت کا تعلق صرف چھٹے امام کی سیرت سے نہیں ہے، 13 کے 13 معصومین سے ہے۔ چھٹے امام کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اب دیکھیے میرے پاس وقت بھی بہت ہے، 4-5 مجالس ہیں، میں بہت دھیرے دھیرے جو میرا دل چاہتا ہے کہ جس طرح سے چھٹے امام کے بارے میں گفتگو کی جائے، جو ہماری فقہ جن سے منسوب ہے، ہمارا دین جن سے منسوب ہے، دین مصطفی ہے، دین اسلام ہے، لیکن اگر آپ چھٹے امام کی احادیث کو بحر الانوار اصول کافی سے نکال دیں، وسائل شیعہ سے نکال دیں، آپ کے پاس کچھ بچے گا نہیں۔ اب وہ یقیناً ایک اور پہلو ہے جس پر مجھے اس وقت گفتگو نہیں کرنی، لیکن ذرا سا یہ اس بات کو غور فرمائیے کہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ائمہ سے اور یقیناً چھٹے امام سے کیا تعلق ہے اس آیت کا۔ یہاں تک بات اگر آپ نے سمجھ لی، اچھا میں کہہ دوں اس بات کو، مجھے کہنے دیجیے یہ بات کہ کوئی ہو سکتا ہے سوچ رہا ہوں کہ مولانا چھٹے امام کی سیرت پر بات کرتے ہیں اور ان کے معجزات بتاتے ہیں تاکہ ایمان کی رمق بڑھے۔ دیکھیے یہ بات ایسی نہیں ہے مقام امامت کہ جن کو ہم رسول خدا کے مقام سے جدا کر کے دیکھ سکے۔ لوگ امام کو اسی لیے نہیں پہچان سکے کہ انہوں نے رسول خدا کی نگاہوں کے ذریعے امام کو نہیں دیکھا، قرآن کی اینک لگا کر امام کو نہیں دیکھا، وہ امام کو اپنے جیسا انسان سمجھتے رہے کہ یہ مقام امامت ایسا ہے، سنت پیغمبر ایسی چیز ہے، اتباع محمد مصطفیٰ ایسی ہے کہ اسے 5, 10, 15 منٹوں میں آپ بیان کر کے آگے نہیں جا سکتے۔ جتنی زیادہ محبت امام پر، جتنی زیادہ امامت پر، جتنی زیادہ ولایت پر گہرے انداز سے گفتگو کی جائے گی، آپ کی نسلیں آگے آنے والے فتنوں کے مقابلے میں اتنا زیادہ، ہمارے بچپن میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا ٹیکا مضبوطی سے لگے گا، جو ویکسینیشن ہوتا ہے وہ مضبوطی سے لگے گا۔ تو عزیزان گرامی، سپرفیشل سطحی اوپری انداز سے گفتگو کر کے مجلس میں 1 گھنٹے کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے ذہنوں میں آنے والے سوالات الحمدللہ آیات اور روایت کی روشنی میں جو ممبر پر انسان بیٹھا ہے اس کو پتا ہے کہ آگے کون سے فتنے آنے والے ہیں، کیا شکوک و شبہات آنے والے ہیں۔ اگر قبل از وقت ان کا سدباب نہ کیا جائے تو میری بھی گردن پکڑی جائے گی اور کسی حد تک آپ کی بھی۔ تو مجھے ذرا سا پھیلا کر گفتگو کرنے دیجیے، یقیناً آپ حضرات تھکیں گے، لیکن میرے سامنے وہ تمام احادیث ہیں، میرے سامنے چھٹے امام کی وہ عظمت ہے، میرے سامنے احادیث ہیں، میرے سامنے رسول خدا کی وہ حدیث ہے، میرے سامنے حدیث لوح میں امام صادق علیہ السلام کو جو لقب دیا گیا وہ ہے، میرے سامنے وہ تمام باتیں ہیں، وہ حدیث کہ جہاں پر امام صادق کا نام دیا گیا رسول خدا کے سامنے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام میں ابھی سے صادق رکھ رہا ہوں۔ تمام بیٹے صادق ہیں، لیکن کیوں صادق رکھا گیا؟ کس انداز سے امام نے ایک محاذ پر جنگ نہیں کی ہے،
اتنے سارے محاذوں پر جنگ ہے امام کی کہ اس کی اگر فہرست گنانے لگ جاؤں تو 1 گھنٹہ نکل جائے گا. توحید پر کسی کو اعتراض ہے گفتگو کرو, امامت پر اعتراض ہے گفتگو کرو, قیامت پر اعتراض ہے گفتگو کرو, انسانی سماج کے بارے میں اعتراض ہے گفتگو کرو, بنو عباس کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے گفتگو کرو, علوی سادات میں جو ظلم ہو رہا ہے امام کی نگاہوں کے سامنے اس پر صبر کرنا ہے, یہ امام سے سیکھیے. مسجد کوفہ مسجد سہلا یہ ایک معمولی سی بات ہے کہ ان کی فضیلت, البتہ مسجد سہلا مسجد کوفہ معمولی بات نہیں ہے, یعنی ایک حدیث ایک بہت مختصر الفاظ میں اس اتنی سادہ سی بات سے لے کر کہ دیکھو کوفہ کی فضیلت کیا ہے, سہلا کی فضیلت کیا ہے, حضرت عباس کی فضیلت کیا ہے, حضرت علی اکبر کی فضیلت کیا ہے, زیارت عاشورہ کیا ہے, ائمہ معصومین کی زیارت کی فضیلت کیا ہے, روزہ کتنی چیزوں سے باطل ہوتا ہے, نماز 52 ابواب فقہ ہے جس میں صرف چھٹے امام نے فرمایا زرارہ سے کہ 70,000 مسئلے, 70,000 حدود اور قیود اور خصوصیات صرف نماز کی. زرارہ سے فرمایا کہ اگر تم قیامت تک کے لیے پوچھتے رہو تو حج کے مسائل ختم نہیں ہوں گے. وہ امام جو یہ کہے کہ 70,000 حدود اور قیود اور خصوصیات نماز کی ہیں, اس امام کی مرتبہ کیا ہوگا, کس طرح سے گفتگو کی جائے کہ اپنی 65 سالہ زندگی جو پوری زندگی تھی اور 33 سالہ دور امامت میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس طرح سے ہم تک دین کو پہنچایا. یہ سب یقیناً آپ کو ممبر سے ہی سننی ہے, آپ کو ممبر سے ہی سیکھنی ہے. تو سنت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہاں پر آئیے ذرا رسالت پر گفتگو کرنے دیجیے. ایک درود بھیجیں محمد آل محمد. رسول خدا کی سیدھی سادی آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ترجمہ سب کو پتہ ہے. رسول خدا کو بھیجا گیا کس لیے؟ توحید کے لیے. رسول خدا کو بھیجا گیا کس لیے؟ انسانی معاشرے کو سنوارنے کے لیے. خطبوں میں جناب سیدہ کے مولا کائنات کے خطبوں میں, قرآن میں تمام کے تمام یہ چیزیں موجود ہیں. حتیٰ لو انفقت ما فی الارض جميعا, حبیب اگر تم تمام کا تمام دنیا کا مال و دولت ان لوگوں کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے تب بھی کے دلوں میں محبت کو پیدا نہیں کر سکتے تھے. ایک چھوٹا سا کام ہے رسول خدا کا, اوس و خزرج کی لڑائی ہم سب سنتے ہیں, محبت پیدا کرتی. انصار و مہاجرین مکے کے جاہل بدوؤں کو کہاں پر لے کر چلے گئے, مدینے میں کیا کام انجام دیے, اپنے کردار کے ذریعے کس طرح سے لوگوں کو دین کے قریب لائے. یہ سب کیا ہے؟ سنت, حدیث ہے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. دیکھو مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اچھے اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں, اچھے اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. رسول خدا نے اچھے اخلاق کو پائے تکمیل تک یقیناً پہنچایا. رسول خدا کو بھیجا خدا نے, اور رسول خدا نے کہا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. یہ اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ گھر میں کیسے برتاؤ کرنا ہے, معاشرے میں کیسے برتاؤ کرنا ہے, عبادات کیسے انجام دینی ہے, لین دین کیسے کرنا ہے, مرنے کے بعد کیا کرنا ہے, مرنے سے پہلے کیا کرنا ہے, اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, زندوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, غیر مسلموں کے ساتھ کیا کیا جائے, رہن سہن کا طریقہ, گھر کیسے بنایا جائے, کاروبار کیسے کیا جائے, سڑک پر چلا کیسے جائے, نگاہوں کو کیسے رکھا جائے. غرض یہ کہ تمام کی تمام جو انسانوں کو ضرورت ہے رسول خدا آئے کہ بہترین انداز میں بتا سکے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, یہ مکارم اخلاق, یہ اچھے اخلاق کو سکھانا, یہ ذات رسول خدا میں پوشیدہ ہے, مضمر ہے, مستمر ہے, تستر میں ہے, ستر ہے, چھپا ہوا ہے, پردہ پڑا ہوا ہے. کیسے سمجھاتا ہوں بات. رسول خدا کی سیرت اگر آپ پڑھیں تو اس میں کیا پڑھیں گے؟ آپ مکے سے شروع کریں گے, مدینے میں ختم کر دیں گے. مکے میں اگر آپ پڑھیں گے تو کیا ہے وہ سیرت؟ رسول خدا صبر کرتے رہے, رسول خدا صبر کرتے رہے. بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھا گیا, کہا گیا کافر ہو جاؤ, رسول خدا صبر کرتے رہے. پیسے تھے, خرید کر آزاد کر دیا. جناب عمار یاسر کے والد یاسر, ان کو شہید کیا گیا, ان کی والدہ سمیہ کو شہید کیا گیا. صبر کیا, کوئی معجزہ نہیں دکھایا, آسمان سے عذاب آیا تھا, صبر کیا. اب مجھے بتائیے آپ ایک سوال, دیکھیے میں آپ کے ذہنوں کو ایک جگہ لے کے جانا چاہتا ہوں, توجہ فرمائیے گا, بہت غور سے اس بات کو سنیے گا. اگر کوئی شخص رسول خدا کی مکے کی جو 5 سال کی ابتدائی زندگی جب رسول خدا نے اعلان رسالت کیا, اگر 5 سال کی زندگی کو دیکھتا
اور وہ چلا جاتا یمن میں، چلا جاتا شام یا روم کی طرف، ایران آ جاتا، اس سے پوچھا جاتا کہ یہ جو مکے میں رسول آیا ہے جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اس کا طور طریقہ کیا ہے، اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتا یا نہیں کرتا، یا طریقہ صبر ہے، تلوار اٹھاتا یا نہیں؟ وہ کہے گا اس کا طور طریقہ اور اس کی سنت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ صبر کرتا ہے۔ اور جو شخص ہجرت کے واقعے کو دیکھ کر مکے سے نکل جاتا، وہ کہتا یہ رسول ایسا کہ جب ظلم زیادہ ہوتا ہے تو اپنے چلنے والوں کو کہتا ہے کہ تم دوسری سرزمین کی طرف چلے جاؤ، واقعہ آپ کے سامنے حبشہ کی جانب بھیج دیا، تو وہ یہیں تک اس کے سامنے سنت ہوتی ہے۔ جو شخص مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کو دیکھتا اور پھر اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا، اسے موت آ جاتی، پوچھا جاتا کہ یہ رسول کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں، وہ کہتا کہ جب حد سے زیادہ ظلم بڑھتا ہے تو یہ رسول نے حکم دیا کہ مکے کو چھوڑ کر مدینے کی جانب چلے جاؤ۔ جو شخص جنگ بدر دیکھتا، وہ دیکھتا تو کہتا کہ ہاں یہ جنگ بھی کرتا ہے۔ جو شخص فتح مکہ سے پہلے جو عمرہ کیا، نامکمل عمرہ کر کے رسول خدا چلے گئے، دیکھتا، کہا کہ نہیں یہ رسول ایسا ہے کہ جب دباؤ پڑتا ہے تو صلح حدیبیہ پر امضا دستخط بھی کر لیتا ہے۔ اب مجھے آپ ذرا یہ بتائیے کہ کردار ایک ہے رسول خدا کا، مکے میں 13 سال تک برداشت کیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر بظاہر پسپا ہو کر دب کر صلح کر لی، جنگ بدر میں جنگ کی، کبھی بادشاہوں کی جانب خط لکھے مسلمان ہو جاؤ، کبھی یہودیوں کی جانب خط لکھے جزیہ دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو رسول خدا کی شخصیت کچھ متضاد چیزوں کا ایک مجموعہ ہے۔ کہیں پر یہی رسول دب کر پسپا ہو کر بظاہر صلح کر رہا ہے، کہیں پر یہی رسول ہجرت کا حکم دے رہا ہے، کہیں پر یہی رسول جنگ میں پہل کر رہا ہے، کہیں پر یہی رسول دفاع کر رہا ہے، کہیں پر یہی رسول کیا کر رہا ہے، کہیں پر کیا کر رہا ہے، کہیں پر کیا کر رہا ہے۔ تو عجیب و غریب چیزیں سنت کو سمجھا جائے تو کیسے سمجھا جائے؟ جو شخص سنت کے ایک پہلو کو دیکھ کر مکے کو چھوڑ کر چلا جائے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ جب تم مکے سے باہر آئے رسول کی سیرت اور کردار کیا تھی اور کیا کر رہا تھا رسول، تو وہ کہے گا یہ صبر کر رہا تھا۔ جو جنگوں کو دیکھ کر چلا جائے کہا جائے گا یہ جنگ بھی کرتا ہے۔ پھر صلح حدیبیہ کو کوئی دیکھتا کہا جاتا یہ رسول کرتا کیا ہے، کردار کیا ہے، وہ کہتا یہ صلح بھی کر لیتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات و واقعات کی مناسبت سے جو حکم خدا کا تھا اس کے مطابق رسول خدا نے کاموں کو انجام دیا، لیکن حدیث فرما رہی ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بہترین اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا۔ تو میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ تو 23 سال تک زندہ رہے، 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی، آپ 23 سال تک زندہ رہے، 23 سال کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، رحلت ہو گئی، مثال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے۔ اب جو نئے مسائل آئیں گے انہیں ہم کیسے سمجھیں؟ اور آپ کی سنت کی حقیقت کیا تھی؟ دیکھیے ایک سنت کی حقیقت ہے وہ رسول کی ذات میں، اور ایک سنت ظاہر ہو رہی ہے مختلف مواقع پر۔ میں ایک مثال دوں، یہاں پر روشنی ہے نہیں ہے اور یہ کولر بھی چل رہا ہے، دونوں کس سے چل رہے ہیں؟ بجلی سے چل رہے ہیں۔ یہ بجلی جب اس لیمپ میں آ رہی ہے، اس ٹیوب لائٹ میں آ رہی ہے تو نور اور حرارت پیدا کر رہی ہے۔ یہی بجلی جب استری میں جاتی ہے، آئرن میں جاتی ہے، پریس جس سے کرتے ہیں تو وہاں پر حرارت پیدا کرتی ہے۔ یہ بجلی جب یہاں آتی ہے تو ٹھنڈک پیدا کر رہی ہے۔ یہی بجلی جب ہیٹر میں جاتی ہے گرمی پیدا کرتی ہے۔ یہی بجلی جب پنکھے میں جاتی ہے تو متحرک کر دیتی ہے۔ تو آخر بجلی ہے کیا؟ جس کو آپ ٹیوب لائٹ دکھائیں گے کہ بجلی نام ہے نور کا، جس کو آپ پنکھا چلتا ہوا دکھائیں گے بجلی نام ہے حرکت کا، جس کو آپ یہ اے سی اور کولر چلتا ہوا دکھائیں گے وہ کہے گا بجلی نام ہے ٹھنڈک کا، جس کو آپ ہیٹر دکھائیں گے وہ کہے گا بجلی نام ہے حرارت کا۔ تو پوچھا جائے گا بھائی اتنے زیادہ متضاد باتیں بجلی کے بارے میں آ رہی ہیں، خود بجلی کو بجلی سمجھ کر پہچانو۔ جب آپ انجینئر کے پاس جائیں گے تو کہے گا فلو آف الیکٹرانس کا نام ہے بجلی، نہ بجلی نور کا نام ہے، نہ بجلی حرکت کا نام ہے، نہ بجلی ٹھنڈک کا نام ہے، نہ بجلی گرمی کا نام ہے، فلو آف الیکٹران کو کہتے ہیں بجلی۔ تو عزیزان گرامی کیا صلح حدیبیہ سنت ہے؟ کیا مکہ چھوڑ کر چلے جانا سنت ہے؟ کیا جنگ کرنا سنت ہے؟ کیا پسپا ہو کر صلح کر لینا سنت ہے؟ کیا اپنے بھائی کو بستر پر سلا کر چلے جانا سنت ہے؟ کیا ازواج کی سختیوں کو برداشت کرنا سنت ہے؟ یہ سب مختلف باتیں ہیں۔ کیا کیا جائے؟ جو کوڑا پھینک رہی ہے عورت اس کی عیادت کو جانا سنت ہے؟ کفار کے سامنے تلوار نکالنا سنت ہے؟ یہ سنت ٹکرا رہی ہے، سنت کہتے کسے؟ یہ سنت کے مظاہر ہے، سنت ذات رسول خدا میں پوشیدہ ہے۔ اب اس سنت کا امپیکٹ کیا ہے؟ سنت کا اثر کیا ہے؟ یہ سنت کہاں تک لے کر جائے گی؟
روایت میں بدعت قامت السماوات والارض، عدل کے ذریعے زمین اور آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے. کوئی ہے جس کی عبادت کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، یہ میں سمجھیے میری اور آپ کی عبادت کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا. ایک ہستی ہے پردہ غیب میں جس کی عبادت اس سطح پر ہے کہ وہ مکمل توحید کے ساتھ عبادت کر رہی ہے، اور اس کے صدقے میں پورا کا پورا عالم وجود، نہ دنیا نہ 6 ارب انسان، سمندر میں کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں، سمندر کی تہ میں نشو نما پانے والے پودے، آسمانوں کی گہرائیوں میں اڑتے ہوئے پرندے، یہ چرند پرند درندے، تمام کی تمام چیزیں اس کی عبادت کے صدقے میں ہے کہ پروردگار سب کو رزق دے رہا ہے. تو عزیزان گرامی، سنت کا جو امپیکٹ ہے، جو سنت کا اثر ہے، یہ سنت رسول خدا، ذات رسول خدا میں ہے. یہ منتقل کس میں ہوگی؟ بہت توجہ فرمائیے گا. اگر یہ منتقل اس شخص میں ہو اور اس شخص کو سنت کا مالک مان لیا جائے، اس شخص کو سنت کا امین مان لیا جائے، اس شخص کو سنت رسول خدا کا حقیقی معلم مانا جائے کہ جو رسول کو دیکھ دیکھ کر سیکھتا رہا، تو وہ تو رسول سے وہی دیکھتا رہا جو رسول کرتے رہے، اور جو رسول نہ کر سکے وہ کیسے سیکھے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ باطنی تعلق ہو رسول خدا سے. مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا کروں واقعی، یعنی چھٹے امام کی سیرت اور سنت انداز ایسا ہے بڑا. دیکھیے کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو اوپر لانے کی، اور آپ لوگ ماشاء اللہ سے اوپر ہیں. کہ کیسے آئیں گے ہم لوگ؟ یہ بریکٹ میں مجھے ذرا جملہ عرض کرنے دیجئے. جب تک آپ کا تعلق مفاتیح الجنان سے نہیں ہوگا، جب تک آپ کا تعلق نہج البلاغہ سے نہیں ہوگا، اسی لکیر کے پیچھے چلتے رہیں گے آپ کہ جب 10-12 سال کے تھے جو مجلس آپ کو پسند آتی تھی، وہی مجلس آپ کو 60-70 سال کی عمر میں پسند آئیں گی. عزیزان گرامی، جب 2 سال تک تو شیر مادر پیتے تھے، جب 10 سال کے ہوئے تو ذرا غذائیں کھانا شروع کی. تو جس طرح سے آپ بڑھ رہے ہیں، آپ کی ہر چیز استعداد پرورش پیدا کر ہو رہی ہے اس میں، اور آگے بڑھ رہی ہے. اپنی اسکل کو، انٹیلیکٹ کو، ذہانت کو اوپر لائیے. کس طرح سے ذہانت اوپر آئے گی؟ میری تقریر سن کے نہیں آئے گی. آپ متصل ہو جائیے مفاتیح الجنان سے، زیارات پڑھیے، دعاؤں کے ترجمے پڑھیے، تاکہ آپ کا لیول اوپر آ سکے معرفت امام کا. پھر آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے اور پھر آپ پرواز کریں گے. یہ معرفت آپ کی قبر میں کام آئے گی. یاد رکھیے گا، انحراف ہے سراسر جو یہ کہے کہ صرف عمل کرو. انحراف ہے سراسر. اس میں آگے بات کروں گا، 5 دن ہے میرے پاس، اور آپ مجھے یاد دلائیے گا، لیکن یہ ساری باتیں میں انشاءاللہ پیش کروں گا. امین المومنین فرماتے ہیں، ما ازبر رسول اللہ فی قلبہ وافضل من اجتہاد المجتہدین. حدیث سنی، ترجمہ سنانے سے پہلے ایک بات پیش کروں گا. رسول خدا کی ظاہری عبادتیں کیا ہیں؟ کر سکتا ہے ہم آپ میں سے کوئی؟ نہیں کر سکتا. اچھا اگر کرنا بھی چاہے تو مولا کائنات نے تماچا مارا ان سب کے منہ پر. نہج البلاغہ میں بڑی عجیب منزل ہے امامت کی. کوئی سوچے بھی نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، سوچے بھی نہیں. جب سوچا جہنم کے گڑھے میں جا کر گرے گا انسان. ہاں ان کی محبت کی دعا کریں. جو کام انہوں نے ذمہ داریاں کہیں ادا کرو، ان کو کرنے کی تگ و دو کریں. کچھ لوگ تھے رسول اللہ کائنات کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ رسول خدا ایسے تھے، آپ ایسے موٹا کپڑا، سادہ سا کھانا، جو کی روٹی، نمک. انہوں نے کہا ہم بھی یہی کرتے ہیں. مولا کائنات کو پتہ لگا. دیکھیے اپنی اوقات کے مطابق انسان کو عمل کرنا چاہیے. اگر مولانا صاحب جا کر محراب عبادت میں پنچوں کے بعد کھڑے ہو کے نماز شب پڑھیں تو ملائکہ بھی ہنسیں کہ خدا کی لعنت آئے گی. میاں تو وقتی فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لو. یہ عبادت کا طریقہ پنجتن کا ہے. یہ عبادت کا طریقہ پنجتن کا ہے. مولا کائنات گئے اور کہا لقد استحام بک الخبیث. یہی علی بن ابی طالب جو عبادات پر زور دے رہا ہے، عبادت کرو. عثمان بن حنیف کو خط لکھا، عبادت کرو، بڑے جان توڑ کے عبادت کرو. جب پتہ لگا کہ سنت رسول خدا سے انحراف کر کے عبادت کی جا رہی ہے، کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شیطان نے تجھے اپنے تیر کا نشانہ بنایا ہے. اما رحمت ولدک واہلک، اپنے بیوی بچوں پر رحم نہیں کرتا؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ لقد استحام بک الخبیث، کہ تو نے اپنے پر دنیا کی لذتوں کو حرام کیا ہے. انت احون علی اللہ من ذلک. مولا کائنات کا جملہ ہے، بڑا پیارا اور خوبصورت جملہ ہے. بنی نوع انسان کی اوقات بتا دی کہ شروع سے لے کر آخر تک. کہا کہ تو خدا کی نظر میں اس سے کہیں زیادہ حقیر ہے کہ ایسی عبادتیں کر سکے. یہ عبادتیں اس کی ہے کہ جس کا مقام ہے. میدان جنگ میں اگر تلوار مانگی جائے اور میں تلوار پھینک دوں، بے وقوفی ہے. علی بن ابی طالب تلوار پھینک دیں، علی کی شان ہے. ٹھوکر مارے پانی نکل سکتا ہے، بچے پیاسے مر جائیں، حسین ابن علی ٹھوکر نہیں ماریں گے. مجھ جیسے کے پاس اگر طاقت ہو تو شاید واجب ہو، وہاں پر حرام ہے. کیوں؟ درجے مختلف ہیں.
امام نے کہا لقد استحم بک الخبیث، خبردار، اور فرما دیا مولا نے لا تقدرون علی ذلک، تم ہماری طرح نہیں کر سکتے 2 جو کی روٹیاں 2 کھجور، عبادت کرو، جان توڑ کے عبادت کرو، رٹ کے عبادت کرو، جم کے عبادت کرو، لیکن یہی عبادت جب سنت نبوی سے دور ہو جائے، عبادت ظاہری طور سے ٹکروں میں ٹکریں لگائی جائیں، نمازوں میں نمازیں پڑھی جائیں، مسلسل روزے رکھے جائیں، لیکن سنت نبوی یہ ہے کہ دیکھو بیوی بچوں کا خیال کرو، تمہاری عبادتوں کی وجہ سے انہیں اذیت نہ ہو، تو ایک دفعہ مولا کائنات کو جلال آیا، کہا لقد استحم بک الخبیث، کہہ سکتے تھے کہ یہ کام مت کرو، لیکن عجیب دبدبے اور تنتنے کے ساتھ علی بن ابی طالب نے گفتگو کی کہ شیطان نے، خبیث نے، یہ نہیں کہا ابلیس نے، یہ نہیں کہا شیطان نے، کہا لقد استحم بک الخبیث، شیطان نے تجھے اپنے تیروں کا نشانہ بنا رکھا ہے، اما رحمت اہلک و ولدک، تو اپنے بیوی بچوں پر رحم نہیں کرتا، انت احون علی اللہ من ذلک، تو اللہ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ کہیں حقیر ہے کہ اتنی سخت عبادتیں انجام۔ میں کہوں مولا آپ نے تو کیا عبادت ہے؟ کہا دیکھو اوقات دیکھو، اپنی لیول دیکھو، درجہ دیکھو، اس کے حساب سے عبادتیں کرو۔ کچھ عبادتیں ہم سے مخصوص ہے، تم سے مخصوص نہیں ہے۔ ہمارا مقام عبادت یہ ہے کہ اگر رسول خدا کا سر مبارک ہمارے زانوں پر ہو، ہمارے سورج پلٹ آتا ہے، تم اپنے اوقات کو دیکھ کر عبادت کرو۔ یہی مفادی، یہی صحیح میں سجادیہ، یہی نجم البلاغہ آپ کے اور میرے لیے، یہی ابو حمزہ صومالی ہمارے اور آپ کے لیے۔ تو سنت کو کس طرح سے ذہنوں میں، مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں گفتگو ہوگی جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو جو شخص رسول خدا کے کاموں کو دیکھے گا، ظاہری کاموں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، رسول خدا کی ظاہری عبادات کو کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں جو حدیث میں نے پیش کی؟ دیکھیے پھر دوبارہ اس بات کو سنیے، دوبارہ سنیے کہ مولا کائنات کی نظر میں، رسول خدا کی نظر میں، جناب سید سجاد کی نظر میں وہ عبادتیں جو رسول خدا کی ظاہری عبادتیں ہیں، ان کو ہم اور آپ انجام نہیں دے سکتے۔ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ جو ظاہری عبادت رسول خدا کی ہم انجام نہیں دے سکتے، تو رسول خدا کے دل میں جو چیز چھپی ہوئی ہے، کہ ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں، حدیث میں آپ کے سامنے پڑھی، مولا نے فرمایا ما ازمر رسول اللہ فی قلبہ، دیکھو ظاہری عبادت تک تم نہیں پہنچ سکتے، تم ظاہری عبادتیں نہیں کر سکتے۔ ایک اور بات دوں، واقعہ آپ کے سامنے، امام سجاد علیہ السلام کے سامنے ایک کتاب لائی گئی جس میں مولا کائنات کی عبادتوں کی فہرست موجود ہے، لایا گیا تو امام نے بہت ہی ملول خاطر ہوتے ہوئے اس دفتر کو، رجسٹر کو رکھا اور کہا من اتیح لہ بذلک، کس میں طاقت ہے کہ یہ عبادتیں کر سکے؟ کون ہے یہ چوتھے امام؟ جب قیامت میں ندا دی جائے گی، این سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار کہاں ہے؟ تو امام سجاد نکلیں گے، جو میدان قیامت میں سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، وہ مولا کائنات کی عبادتوں کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ کون عبادتیں کر سکتا ہے؟ اور مولا کائنات فرماتے ہیں، جب پوچھا گیا امام سید سجاد سے، کہا کہ میری اور مولا کائنات کی عبادتوں کا فاصلہ جتنا ہے کہ جتنا مولا کائنات اور رسول خدا کی عبادتوں کا، تو کون پہنچ سکتا ہے وہاں تک؟ ہم نے دیکھا کہ جو چیز رسول خدا کی ذات سے نکل کر سامنے آئی، ہم نے کہا سنت یہ ہے، تو سنت یہ تو نہیں ہے، یہ تو سنت کا مظہر ہے۔ جس طرح سے یہ لائٹ، یہ بجلی نہیں ہے، نہ یہ بجلی ہے، نہ یہ بجلی ہے، نہ پنکھا بجلی ہے، بلکہ بجلی نام ہے فلو آف الیکٹرونز کا، الیکٹرون کی حرکت کا۔ اس کو جا کر دیکھیں کہ الیکٹرون کی حرکت کیا ہوتی ہے، وہ کون سمجھے گا؟ وہ انجینئر سمجھے گا جو جا کر اس کا مطالعہ کرے۔ تو ایک باطن میں، انر سول میں جا کر ایک تعلق پیدا کرنا ہوگا، ایک باطنی تعلق پیدا کرنا ہوگا۔ امامت نام ہے رسول خدا کے باطن کی حفاظت کا۔ یہ کیسے باتیں کی؟ تم سمجھتے ہو تم سنت کا دفاع کرو گے؟ تم تو جو رسول خدا کرتے رہے وہ دیکھتے رہے، کس جذبے کے تحت کیا، کس انداز سے کیا، رسول خدا کے دل کہاں پر تھا، کس انداز سے اس کام کو کیا، نیت کیا تھی، قصد اور ارادہ کیا تھا، یہ تمہیں نہیں پتا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو رسول خدا نے اپنے دل میں چھپائی ہے چیزیں جو کبھی انجام نہیں دی، بہت توجہ کیجیے، جو رسول خدا نے اپنے دل میں چھپایا، جو دل کی کیفیت تھی، جو معرفت تھی رسول خدا کی، وہ تمام زبردست عبادت کرنے والوں کی تمام عبادتوں سے کہیں افضل ہے۔ یہ حدیث آپ لوگوں نے بہت خاموشی سے سن لی، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ دقت سے کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ما ازمر رسول اللہ فی قلبہ، رسول خدا نے جو اپنے دل میں چیز چھپائی، جو رکھی، یعنی جو معرفت کا درجہ تھا، افضل من اجتہاد المجتہدین، یہ اجتہاد مجتہدین تقلید اجتہاد والا نہیں ہے، بلکہ اب یہ غلط بحث ہے، اس خدا مجھے مت جانے دیجیے تو بہتر ہے، پھر وہاں گفتگو چلی جائے گی۔ فرمانے تمام کے تمام عبادت کرنے والوں کی تمام عبادتوں سے کہیں افضل ہے جو رسول خدا کے دل کی حالت ہے، جو رسول خدا کی قلبی کیفیت ہے۔ ارے میرے بھائی، ظاہری عبادتوں تک تم نہیں پہنچ سکے،
مولا کائنات فرمانا تمام عبادت کرنے والوں کی عبادتوں سے کہیں افضل ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ سنت پر گفتگو اتنی آسانی سے ہوگی کہ آپ نے کتاب میں پڑھ لیا, اسلامیت کی کتاب میں لکھ دیا گیا. ہمارے پاکستان میں اسکول میں اسلامیت کی کتاب پڑھی جاتی, سیرت النبی, جلسے ہو رہے صاحب 12 ربیع الاول, 15, 16, 17 ربیع الاول کے مہینے میلاد ہو رہا ہے کہ صاحب یہ رسول خدا کی سیرت, رسول خدا کی سیرت. سیرت پر آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کردار تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ سنت کی حقیقت تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ کہیے رسول خدا ان اعمال کو اس موقع پر انجام دیتے تھے, اس سے کسی حد تک آپ رسول خدا کے نزدیک ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کو بغیر کسی کنٹیمینیشن کے, بغیر کسی ملاوٹ کے, بغیر کسی چیز کی تلویث کے, بغیر کسی چیز میں ملوث ہوئے بغیر رسول خدا کی سنت چاہیے, تو اس کے لیے آپ کو ایک ایسے آدمی کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ جس کا رسول خدا سے ظاہری رابطہ نہ ہو بلکہ باطنی رابطہ ہو. یہ باطنی رابطہ ہوگا کیسے؟ یہ باطنی رابطہ اتنی توجہ کے ساتھ ہوگا, یہ باطنی رابطہ اتنی شدت کے ساتھ ہوگا. رسول خدا ایسا معیار بتلا کر جائیں گے کہ قیامت تک اس میں کوئی نہ آ سکے, نہ کوئی اس سے باہر نکل سکے. جب جائیں گے نا رسول خدا گھر سے باہر, تو اپنی رضا کو اٹھائیں گے, علی, فاطمہ, حسن, حسین کو لپیٹ کر کہیں گے اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, یہ میرے گھر والے ہیں. جو ہم زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ, آپ ہیں نبوت کے گھر والے. وہ مختلف الملائکہ, ملائکہ کی آمد و رفت کا مقام آپ کا ہے. تو چھٹے امام وہ ہستی ہے کہ جو سنت رسول خدا کی امین ہے. تو اگر میں پہلے شروع میں کہتا کہ سنت رسول خدا کی امین ہے تو آپ کا ذہن رک جاتا. چوب عرق سے جو عرق کی لکڑی سعودی عرب میں ملتی ہے اس سے مسواک کرنے پر, پوچھے چھوٹی کرنے پر, اور یا یہ سب سنت ہے. میں قطعاً اس کو منع نہیں کر رہا اور نہ اس کا مذہقہ اڑا رہا ہوں. یقیناً سنت ہے, ثواب ملے گا. لیکن عزیزان گرامی, سنت کا سفر کہیں آگے تک جاتا ہے. حقیقت رسول خدا, ذات رسول خدا میں جھانکنا حقیقی سنت ہے. کیسے ملے گی, کیسے پتہ چلے گا؟ چھٹے امام کہا کہ دیکھو صادق نام رکھنا. جب میرا چھٹا امام آئے, جب میرا چھٹا وارث آئے, اسی لیے امام جعفر صادق ختم. جعفر ہے لقب صادق آل محمد. یہ اب اگر جا کر مناظرات کو دیکھا جائے امام کے, اگر جا کر امام کی گفتگو کی اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک الگ بحث ہے, الگ فہرست ہے. کس طرح سے اپنے شاگردوں کی تربیت کی, کس طرح سے اپنے وقت کے حاکموں کے ساتھ امام نے رویہ رکھا, کس انداز سے. یعنی ایک ایک چیز باقاعدہ, ہر جو چیپٹر ہے, ہر جو شعبہ ہے, وہ ایک سیمینار چلتا ہے کہ جہاں پر صاحبان نظر آئیں اور آ کر گفتگو کریں. یہ واقعہ مجھے نہیں پتا, میں پڑھ چکا ہوں, میرے خیال سے پڑھ چکا ہوں, لیکن بہرحال دوبارہ پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بچوں کی یادآوری ہو جائے گی, یاد دہانی ہو جائے گی. کہ دیکھیے ایک شخص آیا, اصول کافی کتاب الحجہ میں یہ واقعہ مشہور ہے اور موجود ہے. ایک شخص آیا, کہا کہ میں شام سے آیا ہوں, اور اچھا اب یہ کیونکہ سنت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, چھٹے امام کا پہلو سنت کا کی حفاظت ہے, رسول خدا کی سنت کی حفاظت ہے, اور باطن نظر میں دیکھا جائے تو لگتا ہے بہت معمولی سی چیز ہے سنت رسول خدا, اس میں کیا پریشانی. یہ بات ہے رسول خدا کی سنت موجود ہے, دیکھ لیجیے کتابوں میں کیسے سوتے تھے, جاگتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, اٹھتے تھے, نماز کیسے پڑھتے تھے. یقیناً یہ سنت ہے, لیکن جو میں نے بات عرض کی اس کو ذہن میں رکھیے گا. آیا, کہا کہ میں آیا ہوں مناظرہ کرنے کے لیے. امام جعفر صادق کے پاس آیا, علیہ السلام کے پاس, کہا میں گفتگو کرنے آیا ہوں, مناظرہ کرنے اور ان سے بات چیت کرنی ہے. پتہ ہے کہ بھائی اختلاف ہے, یہ سب باتیں دمشق سے آیا ہوں, دمشق کو اپنے ذہن میں رکھیے. امام نے کہا اچھا. اس سے پہلے کہ میں اس واقعے کو پورا پڑھوں, ایک چیز آپ کے سامنے پیش کروں. یاد رکھیے کہ مناظرہ, گفتگو کرنا, جتنی زیادہ گرفت انسان کی اتنی مضبوط ہوگی, وہ اتنا زیادہ دور سے مناظرے کو شروع کرے گا. آئمہ کے ساتھ میں دیکھیے آپ مناظرہ اتنی دور سے جا کر شروع کرتے کہ سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بات کہنا کیا چاہ رہا ہے. اور کبھی کبھی آئمہ کے ساتھ کہنا پڑا تو ہمارے سوال کا جواب دو, پھر باقی باتیں بعد میں ہوں گی. سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. آیا امام کے پاس, اب ظاہر سی بات ہے امام نے سکھایا تھا تو امام نے بھی اسی روش سے اور طریقے کو استعمال کیا. کہا کہ مناظرہ کرنے لگے. امام نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ کہ رسول خدا کے کلام سے مناظرہ کرو گے اس کی مدد سے یا اپنے کلام کی مدد سے؟ کہا من کلام رسول اللہ و من کلام النبی.
میرا بھی کچھ کلام ہوگا رسول خدا، یعنی حدیث بھی ہوگی اور میری باتیں بھی ہوں گی، دونوں کو ملا کر آپ سے گفتگو کروں گا۔ امام نے کہا اچھا 3 سوال ہے، کہا فرمائیے۔ کہا کہ انت صاحب رسول اللہ، کیا تم رسول خدا کے مددگار ہو، ساتھ رہتے تھے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ ایوہا الیک، کیا وحی آتی ہے تم پر؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ کیا تم کار رسالت میں رسول خدا کے شریک ہو؟ کہا کہ نہیں۔ امام نے یہ 3 سوال پوچھے، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ امام بوڑھے اپنے صحابی کی طرف کہا ھذا الذی قد خصم نفسه قبل ان يتکلم، اس نے تو اس سے پہلے کہ ہم سے مناظرہ شروع کرتا خود اپنے خلاف دلائل دے دی۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک سلوات میرے خیال سے بھیجنی چاہیے تھی آپ کو۔ اچھا دیکھیے کتنے خوبصورت دھیمے انداز سے، بڑے گرفت، پوری ہل بردباری پیشنس کے ساتھ چیخ پکار نہیں ہے کہ صاحب کان بڑی آواز سنائی دے رہی ہے، ارے تم کیا کہہ دیا، تم مجھ سے بات کرو گے؟ امام نے کہا پہلے یہ جواب دے دو شروع سے پہلے کہ تم رسول خدا کے شریک ہو، صاحب رسول خدا ہو، وہی آتی ہے، رسول خدا تمہیں کوئی سونپ کر گئے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ تم کلام رسول خدا کے ساتھ ملاؤ گے کیسے جب تم نہ رسول خدا کی کار رسالت میں شریک ہو، نہ وہ تم کوئی چیز سونپ کے گئے، نہ صاحب رسول خدا ہو، نہ وہی آئی ہے، تو تم ملاؤ گے کیسے اپنے کلام کو؟ چپ رہا بھارت۔ اتنے میں ایک صحابی آیا، امام بنا کے مقام پر تھے، حج کے لیے آئے ہوئے تھے، خیمے سے دیکھا دور سے گرد اڑی، گھڑ سوار آ رہا ہے، امام نے دیکھا ہشام، مرحبا بہشام ناصرنا بقلبہ ولسانہ، ہشام آ رہا ہے، ہمارا مددگار ہے، اپنے دل کے ذریعے اور زبان کے ذریعے، اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید کہو اس کو۔ راوی سمجھا کہ راوی نے کہا کہ ایک حضرت علی علیہ السلام کی اولاد کا ایک سید تھا جو سادات میں سے تھا، ہشام نام تھا، امام اس سے بہت محبت کرتے تھے، میں سمجھا وہ ہشام آ رہا ہے۔ جب میں نے آ کر دیکھا خریدی یہ وہ ہشام نہیں تھا جو سادات میں سے تھا، بلکہ ہشام ابن حکم تھا کہ جو مسلسل امامت پر گفتگو کرتے تھے اور امام کے پیغام کو پہنچاتے تھے، توحید، رسالت، اصول دین پر بہت زیادہ لوگوں کو کی ہدایت کا کام کیا کرتے تھے ہشام ابن حکم۔ اب یہاں پر ذرا سن لیجیے آپ کہ جو امام کے فرامین کی نظر میں کو سامنے رکھ کر، جو امام کی گفتگو کو، احادیث کو سامنے رکھ کر امام کی مدد کرے، امام کے پیغام کو پھیلائے، امام صادق فرما رہے ہیں مرحبا بناصرنا بقلبہ ولسانہ، مرحبا کیا کہنے، ہمارا مددگار آ رہا ہے جو اپنے دل اور زبان کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے۔ ایک بلند تر اچھا اس حدیث کو میں تھوڑا سا واضح کر دوں، زبان سمجھ میں آتا ہے، گفتگو کر رہے ہیں ہشام ابن حکم حدیث کے ذریعے، آیت کے ذریعے، امامت پر، توحید پر، رسالت پر، نبوت پر، قیامت پر، ان سب چیزوں پر گفتگو کر رہے ہیں زبان کے ذریعے۔ امام نے کہا سمجھ میں آ گیا ہماری کہ ہمارا مددگار ہے، کس کے ذریعے؟ اپنی زبان کے ذریعے۔ لیکن دل کے ذریعے کیسے مدد کی جاتی ہے؟ آپ دل میں میرے لیے محبت کے لاکھ جذبات دے کر بیٹھے یا دل میں نفرت کے جذبات دے کر بیٹھے، نہ آپ کے دل میں جو محبت ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، محبت کا فائدہ، لیکن نفرت کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا جب تک مرحلہ عمل میں نہ آئے۔ آپ اس سے محبت کریں گے، اگر یہ کسی کی اس کے دعا کریں گے، کار خیر کر دیں گے، کوئی مدد کر دیں گے، جب تک مرحلہ عمل میں نہ آئے، مدد صادق نہیں ہوتی۔ تو امام کیوں فرما رہے ہیں کہ مرحبا کیا کہنا، خوش آمدید جو ہمارا ناصر زبان اور قلب کے ذریعے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی نگاہ آپ کے قلب پر بھی، آپ کے قلب میں امام کی تعلیمات ہے کسی دوسرے کی، آپ کے دل میں امام کی محبت ہے کسی دوسرے کی۔ اگر آپ کے دل میں محبت ہے، امامت ہے، 14 معصومین کی محبت ہے، تو اس پر اپنے آپ کو مبارکباد دیجیے، آپ امام کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر خالص محبت ہے عمل میں، چلیے ہو سکتا ہے عمل ہمیں بہتر سے بہتر کرنا چاہیے، لیکن عمل میں ہو سکتا ہے کوتاہی ہو جائے، یہ جو دل کے اندر محبت ہے اس میں کوتاہی نہ ہو۔ مرحبا بقلبہ ولسانہ، آیا ہے شام آئے کا گفتگو اس سے کرو، آخر تم نے اس کو ہرا دیا، ایسا کہ تم نے مجھے ہرا دیا۔ اب یہ بھی اعتماد دیکھیے امام کا، میرے خیال سے جنت کا تو پروانہ نہیں ہے، بلکہ امام فرشتوں کے مقام پر لے گئے ہشام کو، اور یہ کہا ہے امام نے کہ جب تک تم ہماری مدد کرتے رہو گے روح القدس تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ ہشام نے کہا کہ یہ بتاؤ مجھے اے شامی، ربک انظر للخلق ام الخلائق انظر لانفسہم، گفتگو کرنے آ رہے کس موقع پر، کس بات پر؟ اور ہشام نے سوال کیا کیا، مجھے یہ بتا کہ پروردگار مخلوق کا زیادہ خیال رکھتا ہے یا مخلوق خود اپنا زیادہ خیال رکھ سکتی ہے؟ اچھا یقیناً اس نے سوچا ہوگا کہ یہ کیا بیتو کا سوال ہے،
میں بات کرنے آیا ہوں امامت پر، رسالت پر، توحید پر، یہ اللہ خیال رکھتا ہے نہیں رکھتا، یہ کیا بیتوکی بات ہے؟ اور ہشام نے یقیناً کیا ہوگا یہ جواب دو تم آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کہا یہ بتاؤ ربوں کا انظر الخلق ام الخلق انظر لانفسہم، کہ پروردگار زیادہ خیال رکھتا ہے مخلوق کا یا مخلوق اپنا زیادہ خیال رکھتی ہے؟ شامی نے سوچ کا جواب دیا بلکہ اللہ ہے جو اپنی مخلوق کا زیادہ خیال رکھتا ہے. انسان کیسے اپنا خیال رکھ سکتا ہے؟ سامنے کی بات ہے کہ مخلوق اپنا خیال نہیں رکھ سکتا، پروردگار ہے جو مخلوق کا خیال رکھتا ہے. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اس نے ہدایت کے لیے کیا کیا؟ کہا کہ نبی کو بھیجا. کہا نبی تو اب نہیں ہے تو اس کا مطلب اس نے خیال نہیں رکھا. کہا کہ ان کے بعد قرآن ہے جو ہدایت کے لیے. کہا کہ قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے؟ اس نے کہا کافی ہے. کہا کہ اچھا میرے بھائی ایک بات تو بتاؤ، اگر یہ قرآن ہدایت کے لیے کافی ہوتا تو دمشق میں تمہارے گھر میں بھی قرآن ہے، مدینے میں ہمارے پاس بھی قرآن ہے، تو یہ تو دمشق سے اٹھ کر یہاں کرنے کیا آیا ہے؟ حل کر لو نا بھائی مسئلے سے قرآن کو. بھائی میرے کیوں تنگ کیا اپنے آپ کو، اذیت دی، گھوڑے پہ بیٹھ کے خچر اونٹ پہ بیٹھ کے آئے، تمہارے پاس وہاں قرآن ہمارے پاس یہاں قرآن. اور جب سب قرآن سے متصل ہے، یہ کوئی سائٹ تھوڑی ہے کہ ہر آدمی کھول رہا ہے وہاں سے سائٹ سے اتار کے دیکھ رہا ہے مسئلے کو حل کر دیا. تمہارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس بھی قرآن ہے، قرآن ویسا ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بعد بھی کوئی چیز ہے. کب بتاؤ نا اب کیسے ہدایت حل ہوگی؟ چپ ہو گیا. کہا کہ تم بتاؤ. کہا کہ امام صادق کی طرف اشارہ کیا. کہا کہ یہ ہے اس وقت کے جو اختلافات کو حل کرے گا، یہ ہے خدا کی حجت، یہ ہے وہ خدا کا خیال رکھنا جس کے ذریعے خدا نے ہمارا خیال رکھا ہے. شامی کو غصہ آ گیا. کہا اس کی بات کر رہے ہو؟ جب اس نے کہا توحید کے ساتھ امام صادق کی طرف اشارہ کر کے کہ اس کی بات کر رہے ہو، تو ہشام ابن حکم کو بھی غصہ آیا. امام صادق کے چہرے پر بھی جلال کے اثرات نمودار ہوئے. کہا کہ کیا دلیل ہے؟ ہشام نے کہا اگر تم چاہو تو تمہارے بارے میں یہ ہر بات تمہیں بتائے گا. بہت بڑا دعویٰ تھا. اگر کوئی عام آدمی ہوتا کہتا ہشام ابن حکم سے کہ بھائی پہلے کوارڈینیشن تو کر لیتے، تم نے میری طرف سے دعویٰ کر دیا. لیکن امامت پر اعتماد اتنا زیادہ ہے کہ تمہیں ہر بات بتائے گا. کہ کوئی بات نہیں، ابھی سامنے آیا ہے، امام سے پوچھا نہیں ہے مولا کیا بات کروں، مولا سب ٹھیک ہے، جبرائیل آئے تھے نا کل رات کو، علم غیب آپ کے پاس باقی ہے، بچا ہوا ہے، ختم تو نہیں ہو گیا. اعتماد اتنا ہے کہ ابھی آئے ہیں اور کہا کہ سب باتیں بتائے گا. اس نے امام صادق کی طرف دیکھا. امام نے کہا اگر کہو تم یہ بتاؤ. پھر امام نے بتانا شروع کیا. تم جب گھر سے نکلے تم نے کیا جملہ کہا، رستے میں کیا ہوا، کیسے آئے، تمام کی تمام واقعات جب بتائے. ایک دفعہ شامی ہل کر رہ گیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک حجۃ اللہ. آخری بات کہوں گا ائمہ کے حوالے سے، علم امام کے حوالے سے، مسائل کی طرف آؤں گا. نوجوان بچے اور بچیاں بہت اکثر پوچھتے ہیں مجھ سے، میرا تجربہ ہے یقیناً اور بھی جو حضرات ممبر پر بیٹھتے ہوں گے ان سے، وہ بچے بچیاں پوچھتے ہیں، نوجوان بچے بچیاں کہ جو باہر کی درسگاہوں میں گئے ہیں، مغربی درسگاہوں میں گئے ہیں، امریکہ اور مغربی یورپ کی، کہ مولانا آج کی دنیا میں کیا حدیثوں کے ذریعے کام چل سکتا ہے؟ آج کی دنیا اتنی تیز ہو گئی کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ، اصول کافی، بحر الانوار. اس بات کے لیے مثال پیش کر کے مسائل کی طرف آؤں گا. دیکھیے یہ آج کی جو دنیا ہے، یہ جو آج کی دنیا ہے جس میں آپ کی جیب میں پوری کائنات کے ساتھ رابطے کا وسیلہ موجود ہے، موبائل فون. ہمارے یوں کہیے کہ نوجوانی کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ صاحب فیکس جب آیا تو ہم دیکھ کے پریشان ہو گئے تھے کہ یہاں سے کاغذ ڈالیے وہاں سے فوٹو اسٹیٹ نکل رہی ہے. تو فیکس تو اب آج کے بچوں کو بتائیں تو وہ ہنسے کرتے ہیں مولانا یہ فیکس کی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا کیا چیزیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ صاحب ابراہیم لنکن کو جب قتل کیا گیا تو 6 مہینے 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد ہندوستان میں خبر آئی تھی. اور آج ابھی واقعہ ہوتا نہیں ہے وہاں پر کہ پوری دنیا میں وہ خبر گردش کر لیتی ہے. تو میرا ایک سوال ہے، یہ جو آج کی دنیا بنی، اس کے لیے را میٹیریل کہاں سے آیا ہے؟ یہ جو موبائل بنا ہے آپ کا، کیا چاند پہ سے اس کی کوئی چیز دے کر آئے یا مریخ پر سے آئی ہے؟ تمام کی تمام چیزیں جو آج کی ایجادات بنی ہے، جو ہوائی جہاز بنایا، جو ایٹم انسان نے ایٹم بم بنایا، جو انسان نے یہ جو بجلی کی چیزیں، موبائل اور لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، سیٹلائٹس، ٹیلی ویژن، ریڈیو، ٹیلی فون، یہ سب چیزیں جتنی بھی ایجادات آپ کے سامنے آتی ہیں جو انسان نے بنائی ہیں، تو یہ کیا چاند پر سے آئی ہیں؟ ان کا خام مال، ان کا ابتدائی مادہ چاند پر سے آیا ہے، اسی زمین سے نکالا گیا ہے. 1500 سال پہلے سلیکون نکلتا تھا، شیشہ نہیں بن سکتا تھا اس طرح سے. آج بڑی ریفائنڈ کوالٹی کے ساتھ شیشہ بنتا ہے. ربر پلانٹ پہلے بھی تھے لیکن صاحب آج وائر، اس کے اوپر جو انسولیشن ہوتی ہے وہ یہی سے بنتی ہے. پہلے ایک بڑا مسئلہ تھا کہ اگر آپ کسی تار سے برقی رو کو گزاریں تو ریزسٹنس پیدا ہوتی تھی، ہیٹ اپ ہو جاتا تھا، تار میلٹ ہو جاتا تھا.
سائنسدانوں نے اس کا حل نکال دیا، تمام کے تمام مسائل حل کریے، روشنی میں بیٹھے آپ، ایڈیسن پر خدا رحمت کرے غضب کرے وہ جانتا ہے، لیکن یہ سب باتیں اسی دنیا سے نکالی ہے نا. تو میرے بھائی 2000 سال والا انسان جو تھا وہ اسی دنیا میں سے کچھ نکال رہا تھا، لیکن تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نکال رہا تھا، خوراک کے لیے گندم اگاتا تھا، جانوروں کا شکار کرتا تھا. انسان کے ذہن نے جب ترقی کی تو اس نے اسی دنیا سے موبائل فون بھی بنایا، فائٹر پلین بھی بنایا، جمبو جٹ بھی بنایا، فیکس بھی بنایا، لیپ ٹاپ بھی بنایا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے میرے شعور میں کمی ہے. احادیث امام صادق کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے، یہ کیپیسٹی ہے کہ اس میں سے نکالا جائے. جب انسان کا شعور ترقی کرتا گیا اس نے اسی زمین کی تہ کو کھود کر اپنے لیے ترقی کا سامان کیا. جب انسان کا شعور ترقی کرے گا اس کو انہی احادیث میں سے بے شمار خزانے ملیں گے. ثبوت کیا ہے؟ یہ ثبوت کل انشاءاللہ پرسوں میں پیش کروں گا، اور بہت کم احادیث پیش کر سکوں گا یقیناً، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ایک حدیث پر 1 گھنٹے 2 گھنٹے گفتگو کی جائے. لیکن جس طرح سے توحید کو ثابت کیا، انبیاء کی عصمت کو ثابت کیا، جس طرح سے امام نے قرآن کی عظمت کو ثابت کیا، اور جو تمام چیزیں ہمیں ضرورت ہے ان کو جس انداز سے ثابت کیا وہ ہمارے سامنے جا کر نکالے. اگر آپ کے اندر طاقت ہے. ہمارے ہندوستان پاکستان میں، ہندوستان بھی میں نے دیکھا گندے کا رس نکلتا ہے مشین سے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک دفعہ گندے کو ڈالتا ہے نکال لیتا ہے. اگر وہ جو مشین ہے بہت مضبوط ہے تو وہ اتنا زیادہ نکالتا رہتا ہے اس سے رس کہ آخر میں وہ پھینکتا ہے، ڈمپ کرتا ہے، اور وہ سیدھا وہاں سے اگر اس میں ماچس کی تیر لگے تو آگ پکڑ لیتا ہے. کتنی طاقت ہے آپ کے ذہن کی مشین میں کہ کتنا رس نکال سکتی ہے وہ حدیث سے، کتنا رس نکال سکتی ہے وہ قرآن سے، کتنا جوس نکال سکتی ہے وہ حدیث میں سے، ایکسٹریکشن کتنا کر سکتی ہے. یہ آپ کے ذہن کی محدودیت ہے، حدیث میں محدودیت نہیں ہے. یہ کیسے ایک آدمی امیر المومنین کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں، سید الشہداء کے بارے میں. ہندوستان کے اکثر لوگوں کا مذہب وہ نہیں ہے کہ جو امیر المومنین مذہب لے کر آئے. کس انداز سے مولا کائنات سے مرعوب ہے ہندوستان میں لوگ، مولا کائنات سے عیسائی مرعوب ہیں، یہودی مرعوب ہیں، تمام کے تمام لوگ مرعوب ہیں. انہوں نے علی بن ابی طالب کی ذات میں کیا دیکھا ہے؟ کچھ دیکھا ہے تبھی تو مرعوب ہے. بدھسٹ مرعوب ہے، ہندو مرعوب ہے، تمام کے تمام لوگ مرعوب ہیں. کیا چیز دیکھی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مولا کائنات کی مظہریت، وہ جو رسول خدا کی سنت کو دکھلایا، رسول خدا کے کردار کو دکھلایا، اپنے کردار کو دکھلایا، علم، شجاعت، تقویٰ، زہد، عبادت جو بھی کہیے اس انداز سے دکھلایا کہ اب ذہن کسی مذہب کا پابند نہ بھی ہو، علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں آتا ہے، سر جھک جاتا ہے. محمد بلند تر تو یہ چھٹے امام، اور جو تکالیف اور ظلم برداشت کیے. روایت میں ہے کہ امام صادق کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے اور امام حسن کی اولاد کو کئی امام زادوں میں لے کر جایا گیا. بعض کو دیوار میں چن دیا گیا، پھانسی دے دی گئی، قید خانے میں رکھا گیا، دیوار کو گرا دیا گیا، شہید ہو گئے. کبھی اتنا قید خانے میں رکھا، یعنی مجھے شرم آتی ہے اور میں نقل نہیں کر سکتا کہ جس انداز سے قید خانے میں جو سلوک کیا جاتا تھا. تاریخ نے لکھا ہے لیکن میری ہمت نہیں کہ میں ممبر سے بتاؤں. خدا لعنت کرے ان لوگوں میں جنہوں نے رسول خدا کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا. دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کرے، اور رسول خدا کے چاہنے والوں کو، رسول خدا کے پیغام کو بلند مقام پر لے جانے والوں کو پروردگار دنیا اور آخرت میں عزت. 22 دن تک امام صادق علیہ السلام کی طبیعت خراب رہی، نہایت طبیعت خراب رہی، جب آپ نے بعض ظلموں کو دیکھا ہوتے، لیکن خدا کا حکم صبر کیا جائے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں پیش کرتا ہوں اپنے مسائل میں ہی ضرب دے کر مختصر مسائل پڑھوں گا. امام صادق کوفے میں موجود، بشار نام کا ایک صحابی آیا، امام کے سامنے کھجور رکھے ہوئے تھے، کوفے میں موجود ہے، مسجد کوفے میں. امام کھجور تناول فرمایا نے کہا کہ بشار کھجور کھاؤ. کہا جب میں رسول اللہ منظر ایسا دیکھا ہے حلق سے کچھ اتر نہیں ہے، بہت غم دیدہ ہوں، ستم دیدہ ہوں، بہت غمگین ہوں، شدت غم ہے. امام نے کیا دیکھا؟ امام کے ہاتھ میں کھجور تھی. امام نے کیا دیکھا؟ کہا کہ ایک عورت جا رہی، ٹھوکر لگی، زمین پر گری. میں دیکھا کہ فوجی اسے کھینچتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں بڑے ظلم کے ساتھ. ایک مومنہ تھی، اس کو فوجی کھینچتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں. امام نے کہا ہوا کیا تھا؟ کہا میں نے پوچھا تو بتایا گیا جب یہ زمین پر گری تو اس نے کہا لعن اللہ الظالمین کی فاطمہ، اے فاطمہ آپ پر ظلم کرنے والوں کے لعنت ہو. فوجی کھڑے ہوئے تھے، پکڑ کے لے گئے بڑی بے دردی کے ساتھ. مولا بس اب تہوبالہ ہو چکا ہے، دل برداشت نہیں ہو رہا. راوی کے الفاظ اصول کافی میں روایت ہے کہ خنقت العبرہ، امام کی گلے میں گویا اچھو سا لگ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کھجور رکھا، کہاں کھڑے ہو؟ کہاں مولا کہاں؟ کہا چلو مسجد صحنہ میں. مسجد صحنہ میں آئے، توڑ کر نماز پڑھی.
سجدے میں گئے, دعا کرتے رہے. راوی کہتا نہیں سمجھ میں نہیں آیا مولا کیا پڑھ رہے, لیکن اس مومنہ نے صرف امام صادق کی دادی کا نام لیا تھا. امام نے یہ کام کیا کہ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد سائرہ میں گئے, سجدے میں گئے, دعا پڑھی, پڑھ رہے مسلسل دعا پڑھ رہے تھے, یہاں تک کہ امام کی صحابی نے کہا کہ مولا وہ جو آپ کو بتایا گیا تھا نا عورت جس کو زندان میں لے کے گئے اس کو چھوڑ دیا گیا. امام نے سجدے سے سر اٹھایا اور کہا کہ اب وہ کہاں ہے عورت؟ کہا کہ حاکم نے زندان میں کچھ پیسے دیے, عورت نے لینے سے انکار کر دیا. کہا کہ اچھا, امام کو خوشی ہوئی. اور راوی نے بتایا مولا حالانکہ وہ عورت آپ کی چلنے والی مومنہ بہت فقیر اور غریب تھی, لیکن حاکم کے ہاتھ سے پیسہ نہیں دیا. امام نے کچھ پیسہ بھجوایا. میں خاتون کو جھوٹ کر کروں گا امام صادق کے مسائل کو کیا بتایا جائے. میں کہوں گا مولا ایک غیر عورت تھی, اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس نے آپ کی ماں کا نام لیا, ٹھوکر لگی, زمین پر گری, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, گلے میں پھندا لگ گیا, آپ کھجور نہ کھا سکے, آپ گئے مسجد کوفہ میں جا کر مناجات کی. میں کہوں گا یا امام جعفر صادق آپ کا کیا حال ہوتا کہ جب آپ مدینہ میں آتے اور اپنی مادر گرامی کو در و دیوار کے بیچ میں دبتے ہوئے دیکھتے, اپنے گھر کے دروازے کو آگ لگتے ہوئے دیکھتے, اور اپنے اس محسن کو شہید ہوئے دیکھتے, اور اپنی دادی فاطمہ زہرا کی چیخ کو سنتے کہ جب شہزادی نے پکار کر کہا مرزا خزینی, اور انہوں نے میرے محسن کو شہید کر دیا. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيهم القادمين. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة ومد في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الأطيبين. دعا ہے پروردگار تجھ سے دعا ہے کہ ہماری عبادت کو قبول فرما. جس نے بھی اس پر شہزادوں کو بچھایا ہے, جس انداز سے بھی خدمت کی ہے, زحمت کی, پروردگار اجر جزیل عنایت فرما. امام زمانہ کی بارگاہ سے ہماری اس عزاداری و شرف قبولیت سے سرفراز فرما. جو مومن مومنہ یہاں پر کوئی حاجت لے کر آئے اس حاجت کو پورا فرما. پروردگار گناہوں سے بچنے کی واجبات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے انصار اعوان میں شامل فرما. ان کی دعائیں ہمارے حق میں مستجاب فرما, ان کی ظلم میں تعجیل فرما. وحتم الحسین یا حسین غریب زہرا پر کیا وقت ہے غریبی کا.